آج کا ہمارا موضوع ہے فتح مکہ کے حوالے سے۔ تو فتح مکہ 20 رمضان المبارک کو پیش آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اور بغیر کسی بڑی مزاحمت کے بآسانی شہر کو فتح کیا گیا۔ اس روز آب معافی کا اعلان کیا گیا، کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا اور یہ دن اسلامی تاریخ میں بے مثال رحمت، عدل اور معافی کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ فتح مکہ جب ہوا تو یہ واقعہ پیش آیا جب صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ حدیبیہ کے حوالے سے جو شرائط رکھی گئی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس میں کہا گیا کہ مسلمان اس سال عمرے کیے بغیر واپس جائیں گے اور اگلے سال عمرہ ادا کریں گے۔ دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوگی۔ تیسری شرط یہ رکھی گئی کہ اگر کوئی قریش کا فرد مسلمانوں کے پاس پناہ لے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ عرب کے دیگر قبائل کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر سکتے ہیں۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان تجارت اور میل جول ممکن ہو سکے گا۔ بظاہر تمام شرائط جو تھیں وہ قریش کے فیور میں تھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی وہ قریش کی جانب سے کی گئی۔ تو ہم اس پر ذکر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ڈسکشن کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد حسنین صاحب۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور ہمیں جوائن کریں حافظ محمد عثمان صاحب۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز گفتگو کر لیں۔ سب سے پہلے تو فتح مکہ ایک شاندار فتح کا موقع تھا۔ سب سے پہلے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی گئی، اس معاہدے کے اوپر بات کرنے کے ساری جو شرائط تھیں وہ قریش کے فیورز میں تھیں، لیکن اس کے باوجود خلاف ورزی بھی وہاں سے ہوئی۔ کیا وجہ تھی، کیوں وہ اتنی بکھلاہٹ کا شکار تھے؟ ان الحمدللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ کی، اس کی جو بظاہری شرائط آپ نے تذکرہ کی، وہ بظاہری طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مسلمان کمزوری کی حالت میں معاہدہ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت بھی عجیب و غریب رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کامیابی کے نقشوں میں سے ناکامی اور ناکامی کے نقشوں میں سے کامیابی نکالتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ اور صحابہ نے اس فکر کا اظہار بھی کیا اور بعض صحابہ نے احتجاج بھی کیا کہ ہم یہ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں، کیا ہم کمزور ہیں؟ لیکن جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبروں کو جاننے والی ذات تھی، وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی جبرائیل امین کے ذریعے سے فتح مبین کا اعلان فرمائیں گے۔ جب پانچویں شرط کا جو آپ نے ذکر کیا کہ جو قبیلہ چاہے قریش کے ساتھ اپنا تعلقات معاہدہ کر لیں اور جو قبیلہ چاہے وہ آزاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں، تو قبیلہ بنو بکر نے اپنا معاہدہ کیا قریش مکہ کے ساتھ اور قبیلہ بنو خزان نے معاہدہ کیا مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ قبیلے آپس میں دشمن تھے، ان کی دشمنی شروع سے چلتی آ رہی تھی۔ جب معاہدہ وہاں پہ خراب ہوا کہ جب قبیلہ بنو بکر نے قبیلہ بنو خزان کے کچھ لوگوں کو قتل کیا اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہیں، لیکن جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ للعالمین ہیں انہوں نے اس کے باوجود بھی اپنے قاصد مکہ بھیجا قریش والوں کے پاس اور کہا کہ تمہیں ابھی بھی 3 آپشن دی جاتی ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ بنو بکر نے جن قبیلہ بنو خزان کے لوگوں کو قتل کیا ہے تو ان کا قصاص دیا جائے، مقتلین واپس کی جائے، یا دوسرا یہ ہے کہ معاہدہ توڑ دیا جائے، جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ اس سے اعلان کیا جائے، نہیں تیسرا جنگ کے لیے تیار آ جائے۔ تو قریش مکہ نے اسی میں آفی جانی کہ ہم صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیتے ہیں۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا، پہلے معاہدہ تو وہ توڑ چکے تھے نا جب انہوں نے حملہ کیا تو یہی معاہدے کے خلاف، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو چانس دیا نا کہ باقاعدہ طور پر آپ اعلان کریں معاہدہ توڑنے کا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا۔ پھر ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان کو پتا تھا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام اجمعین کا جو ایمانی حالت ہیں، جو جہاد بالقتال ہیں، وہ ضرور کریں گے۔ تو وہ اس مقصد کے لیے آئے بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملے، ان سب نے انکار کیا۔ یہاں میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا، جب حضرت ابو سفیان کی جو بڑی بیٹی تھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، جب آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ نے اپنا کپڑا ان سے نیچے چارپائی سے چھین لیا، اٹھا لیا، اور انہوں نے کہا کہ بیٹی کیا تم نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ میں اس بستر پر لیٹ سکوں؟ فرمایا ابو یہ محمد اللہ کے رسول کا بستر ہے، یہاں پہ مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کے عزائم کچھ اچھے نہیں ہیں، وہ اس لیے معاہدے کی صلح کے لیے آئے اور کہتے رہے کہ اس معاہدے کی دوبارہ تجدید کی جائے صلح حدیبیہ کی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار کیا اور مسلمانوں کے 10,000 لشکر کو تیاری کا حکم دیا کہ ہم وہاں پہ حملہ کریں گے۔ اس کے اندر بنیادی طور پر ایک چھوٹی سی جرپ ہوئی،
وہ جب یہ ہوئی کہ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، اس کی ایک ٹولی گزر رہی تھی، ان کا مقابلہ خالد بن ولید کی ٹولی سے ہو گیا، تو اس میں 12 کفار اور 2 مسلمان شہید ہوئے، چھوٹی سی مذمت تھی۔ اس کے علاوہ فتح مکہ کے اندر کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، اتنی بڑی فتح اللہ بس 2 شہادتیں ہوئی، اس کے علاوہ کوئی نقصان اس طرح سے نہیں اٹھانا پڑا۔ حافظ صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں، فتح مکہ پر بھی آئیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ اس چیز پہ روشنی ڈال دیجیے کہ صلح حدیبیہ کب ہوا تھا؟ تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کی نیت سے جا رہے تھے، تو وہاں پر کوئی واقعہ پیش آیا، ذرا اس پر روشن ڈالیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معاہدہ کیا 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اگر آپ غور کریں مشیت الہی کو تو اس کے اندر ایک اتنی خوبصورت بات پوشیدہ ہے، یہ معاہدہ تھا 10 سال کا۔ جی ہاں، اگر یہ 10 سال معاہدہ قائم رہتا تو اس معاہدے کے 4 سال بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور اس کے بعد 2.5 برس اگر آپ ابوبکر صدیق کے بھی نکال دیں تو وہ بھی دنیا سے جا چکے ہوتے، تو جب یہ معاہدہ ختم ہوتا 10 سال بعد تو حضرت عمر فاروق کا دور ہوتا۔ اب آپ غور کیجئے کہ اس دوران اللہ پاک نے اتنی فتح مبین کیسے عطا کرنی تھی، اس کے لیے حکمت تھی۔ جب جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بنو بکر اور بنو خزاع کے درمیان جو جھڑپ ہوئی، تو اس معاہدے کے اندر ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی ایسے قبائل جن کا آپس میں رنجش ہو، آپس میں اختلافات ہو، وہ لڑ پڑیں تو اس میں سے مدینہ اور مکہ کے لوگ اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں قریش نے ان کو امداد فراہم کی، جس وجہ سے وہ معاہدہ ٹوٹا۔ اب جب وہ معاہدہ ٹوٹا ہے، اس سے پہلے جب ہم شرائط کی بات کرتے ہیں تو جو سہیل بن عمر نے جب آ کے یہ بات کی اور اس نے یہ سب کچھ لکھا، اور لکھنے کے وقت اس نے جب یہ کہا کہ سرکار نے محمد رسول اللہ، تو اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں رسول مانتا تو میں تم سے جنگ کیوں کرتا، محمد بن عبداللہ لکھو۔ اس پر صحابہ کو بہت زیادہ غصہ بھی آیا کہ یہ کہہ، لیکن سرکار نے تب بھی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ جب وہ اس کے اوپر سگنیچرز ہونے لگے تھے، جب ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، تو ابو جندل بن عمر جو ہے بن سہل، وہ آئے اور بیڑیوں میں تھے نا، وہ بہت زیادہ خون میں لطمت تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے چھڑا لیجئے، مجھے کفار کی طرف جو ہے انہوں نے بڑے مظالم کیا، مجھے آپ ان سے، سرکار کو کہا کہ مجھے لے جائیں ان سے، کیونکہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، یہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو سرکار نے کہا کہ نہیں، میں زبان دے چکا ہوں کہ مکہ والا جو ہے وہ اپنے بندے کو واپس نہ کرنے، وہ یہ حق رکھتے ہیں، ہمیں واپس کرنا ہوگا۔ وہاں پر کچھ صحابہ نے یہ بات کہی کہ سرکار ہم اسلام لے کر آئے ہیں اور ہم اتنا کمزور معاہدہ کر رہے ہیں، اور سرکار نے یہ فرمایا کہ یہ فتح مبین، فتحنا لک فتحا مبینا۔ جب اللہ پاک نے یہ کہا تو سوال ان کے ذہن میں موجود تھا کہ یہ فتح مبین کیسے ہو گئی؟ ہم نے اتنا کمزور معاہدہ بھی کر لیا اور اس کے بعد ہم اپنا ہی مسلمان بھائی کو وہاں سے لے کر نہیں جا سکتے، لیکن ان کو حکمت کا نہیں پتہ تھا۔ سرکار کو جب پوچھا کیا یہ فتح مبین ہے، سرکار نے فرمایا نعم، ہاں یہی فتح مبین ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ اور یہ راز تب صحابہ پہ کھلا کہ جب اس کے بعد فتح خیبر ہوئی۔ اب آپ سرکار کی حکمت دیکھیے اور سرکار کی آپ ذہانت کا ایک عملی مظاہرہ دیکھیے کہ جب فتح خیبر ہوئی نا، تو اس میں معاہدے میں کیا آ چکا تھا کہ اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہوگا تو اس میں کوئی امداد فراہم نہیں کرے گا۔ تو جو خیبر کے یہودی تھے وہ یہ سزائیں لگاتے پھرتے رہے، اپنے وہ ایلچیز کو بھیجتے رہے مکہ میں کہ ہم پہ مسلمان حملہ کرنے لگے ہیں تو ہماری مدد کو آؤ، لیکن یہ ابھی معاہدے میں بندھے ہوئے تھے، انہوں نے مدد نہیں کی، تو خیبر فتح ہوا۔ مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ چکی تھی، اور اس دوران کیا ہوا کہ حنین سے بھی لوگ آ کے اسلام قبول کر رہے ہیں، معاہدے کا حصہ بن رہے ہیں، یعنی مدینہ کی ریاست کے ساتھ اپنا الحاق کر رہے ہیں، اس میں طائف کے لوگ بھی آ رہے ہیں، ثقیف کے لوگ بھی آ رہے ہیں، تو مسلمان ایک قوت بنتے جا رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ جب وہ واقعہ پیش آیا کہ بنو بکر نے حملہ کیا بنو خزاع پر، اور اس کے اوپر جس طرح بھی ہم نے پہلے بات کی کہ وہ معاہدہ بظاہر ٹوٹ چکا تھا، ابو سفیان ایک کہتے ہیں کوشش کرنے کے لیے مدینہ کا سفر کیا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہاں سے انہوں نے انکار کیا، بستر بھی ان سے واپس لے لیا، اور اس کے بعد مسجد نبوی آ کے کہا کہ محمد میں نے یہ معاہدہ نہیں توڑا، قریش نے نہیں توڑا، لیکن سرکار نے جواب نہ دیا۔ ابو بکر سے پوچھا، علی سے پوچھا، مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی پوچھا، تو انہوں نے کسی نے جواب نہ دیا، تو وہ یک طرفہ اعلان کر کے گئے کہ میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ ہم نے معاہدہ نہیں توڑا، لیکن چلے گئے، لیکن جانتے تھے، بیک آف دا مائنڈ ایک بات تھی کہ اب حملہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ بنیاد بنتی ہے، اس کے بعد پھر آگے چل کے ہم اس کو